السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شفیق ندیم، آپ دیکھ رہے ہیں MSN میڈیا۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں ہماری مادری علمی جامعہ سلفیہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، دینی ادارہ، اور ہم وہاں ایک لائبریری، ان کی عظیم و شان جامعہ کی ایک لائبریری جو کہ ایک قدیم لائبریری ہے، اور نئی پرانی ہر قسم کی کتب یہاں آپ کو مل سکے گی، عربی، اردو، فارسی، عربی، جس طرح کی آپ مائنڈ لے کے آئیں گے، سوچ لے کے آئیں گے۔ یہ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں۔ ہم مفتی پاکستان، شیخ الحدیث، استاد محترم، استاد العلماء اور استاد الاساتذہ مولانا عبید اللہ حفیظ خان صاحب حافظ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جنازے پہ آج فیصل آباد میں شرکت کی سعادت حاصل کی، تو جامعہ سلفیہ کے علماء کا وزٹ ہوا، استاد محترم شیخ مولانا یاسین ظفر صاحب سے ملاقات ہوئی، اور محترم استاد محترم مولانا ارشد قصوری صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، اور ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا عثمان اسلم صاحب حفظہ اللہ تعالی، خطیب اعظم فیصل آباد، اور اسی طرح مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب، خطیب اعظم سیالکوٹ، مولانا حافظ محمد اقبال صاحب قصور۔ تو مختصر وقت میں ناظرین ہم ان سے چھوٹا سا پہلے تعارف کریں گے، اور اس کے بعد اب ہمارے استاد محترم شیخ مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب کے حالات اور ان کی 1 منٹ کے دوران ان کی زندگی کے بارے میں جو بھی انہوں نے استفادہ حاصل کیا، ان سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے شیخ محترم مولانا عثمان اسلم صاحب سے۔ جی السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک اللہ پاک مفتی صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ علیین میں اعلیٰ مقام انہیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی مرحومین ہیں، جتنے علماء اکرام جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ پاک تمام علماء اکرام کی اللہ پاک مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ ہم سب کو اللہ ان کے نقش قدم پہ اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ آمین ثم آمین۔ آپ گفتگو سن رہے تھے محترم جناب مولانا عثمان اسلم صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا استاد محترم مولانا ارشد قصوری صاحب، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں، چھوٹا سا پہلے تعارف بھی کرتے ہیں، جامعہ کے بارے کچھ ہم سوال کرتے ہیں، اور مفتی صاحب کے بارے پھر کوئی دعائیہ کلمات ان کی زبانی، اور اس سے بعد دیگر مہمانوں سے بات کریں گے۔ جی السلام جی وعلیکم السلام۔ علیکم۔ شیخ اپنا پورا نام بتائیں اور اپنا علاقہ۔ محمد ارشد میرا نام ہے، اور ضلع قصور کے قریب ایک گاؤں ہے چھبر ہٹھاٹ، وہاں سے میں بلونگ کرتا ہوں، اور 1996 میں جامعہ سلفیہ میں نے داخلہ لیا، 2004 میں جامعہ سے فارغ ہوا ہوں، اور اس وقت سے جامعہ میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہا ہوں بحمد اللہ تعالی۔ ماشاءاللہ جی، استاد محترم شیخ مولانا ارشد قصوری صاحب سے آپ نے ان کا تعارفی کلمات سنے، اور ہمارے شیخ کے بارے میں مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے چند کلمات، اور آپ جس طرح کی شیخ بتا چکے ہیں کہ جامعہ سلفیہ ہی ان کی مادر علمی ہے، اور یہاں ہی ماشاءاللہ ان کو تدریس کی اور پڑھانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، یہاں ماشاءاللہ جامعہ کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو موقع دیا ہے۔ تو شیخ آپ مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب حافظہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظہ اللہ، ہمیں بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یقین نہیں آتا، نہ بھولنے والی، کبھی بھی جو ہے نا ایسی خبر ملتی ہے تو یقین نہیں آتا، مائنڈ میں نہیں آتا کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر موت پر حق ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو شیخ مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب حفظہ اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے آپ کیا؟ مولانا کے بارے میں براہ راست ان سے تو نہیں پڑھا، لیکن ان کے بارے میں جس آدمی سے بھی میں نے سنا، کچھ ایام پہلے ان کے بارے میں مجھے ان کے بیٹے نے فون کیا، خون کی ضرورت تھی، تو میں نے الحمدللہ باخوشی طلبہ سے یہ بات کی، اور اتفاق یہ ہے کہ طلبہ نے کہا کہ ہم دل کی خوشی سے شیخ محترم کو وہ خون دینے کے لیے، عطیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اتفاق ہے کہ ان کے بیٹے کا دوبارہ انہوں نے رابطہ نہ کیا، میں نے کوشش کی لیکن وہ رابطہ نہ ہو سکا۔ تو ان کے بارے میں نے جن سے بھی سنا ہے وہ بہت ہی نفیس، بہت ہی سکہ اور پختہ عالم تھے، اور سچی بات ہے ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہوتی ہے، تو ہم سارے اس کے غم میں شریک ہیں، سچی بات ہے۔
وہ بہت ہی نفیس اور بہت ہی نیک اور سہلے اور پختہ عالم تھے۔ ہم ان کی خیر سے محروم ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا دنیا میں جتنے بھی ان کے شاگردین ہیں، آپ لوگ ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے، ان کی سیئات کو جو ہے نا وہ درگزر فرما کے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ ماشاء اللہ، آمین ثم آمین۔ جی آپ سے بات کرتے ہیں مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب، خطیب اعظم سیال کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت العالم موت العالم، در حقیقت ایک بہت بڑا سانحہ ہے اہل حدیثوں کے لیے۔ ہماری جماعت کے اساتذہ تھے، سرمایہ تھے مفتی جماعت شیخ الحدیث مفتی عبید اللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ۔ میں الحمدللہ 8 سال جامعہ القدس روپڑیوں کے ادارے پڑھا ہوں، اور بخاری شریف مفتی عبید اللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی الحمدللہ۔ اور دوسری میرے لیے یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ مجھے یاد ہے کہ اکثر چائے بنانی مفتی صاحب کی، اور اسی طرح مفتی صاحب کے ناخن ہے نا، وہ بڑا حساس مسئلہ ہوتا تھا۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا ناخن تم نے کاٹنے ہیں، ورنہ کوئی کچا ناخن کاٹ دیتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو میں ناخن کاٹتا تھا۔ اور دو باتیں جو بڑی اہم ہیں، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم کے لحاظ میں وہ میں کہتا ہوں کہ علم کے سمندر تھے، لیکن جو میں دیکھی ہے ان میں للہیت بہت تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر دیکھا کرتے تھے کہ وہ رات تہجد کے ٹائم اٹھنا، نماز پڑھنی، اور روتے تھے تنہائی میں، تہجد کے وقت رونا تنہائی میں۔ جیسے کہ ان کی طبیعت میں کچھ سختی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اتنے پختہ عالم میں نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھے ہیں۔ ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ مفتی صاحب نے دنیا میں کچھ بنایا نہیں ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ یار مفتی صاحب نے دنیا میں کچھ نہیں بنایا، ذخیرہ آخرت جو مفتی صاحب نے بنا دی ہے نا، وہ ہمیں اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ اور یقین ہے کہ مفتی صاحب کی یہ دنیا کی زندگی اسے بنسبت کئی گنا زیادہ اخروی زندگی بہتر ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جتنے ملک پاکستان میں ان کے تلامذہ ہیں، اللہ ان کو مفتی صاحب کے لیے صحیح صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم۔ بات کر رہے تھے مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ ایک ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، اور انہوں نے حق ادا کیا، جو بھی اسباق پڑھاتے ان کا حق ادا کرتے، پیریڈ کا حق ادا کرتے۔ تو یہ جو آپ صاحب نے بات کی ہے کہ بنانے کی یا کچھ نہ بنانے کی، تو ہم اکثر ان سے سوال کرتے تو شیخ فرماتے کہ میں نے بہت کچھ بنایا ہے، تو شیخ صاحب نظر نہیں آتا، تو کہتے یہ میرا جنازہ بتائے گا آپ کو۔ تو دیکھا تا حد نگاہ لوگ تھے، شیوخ الحدیث، طلباء، اساتذہ کرام، دور ملک کے دور دراز سے تشریف لائے، اور باوجود اس کے کہ وقت بہت کم تھا، صبح کا وقت، دور سے آنا، بر وقت پہنچنا، اور یہ میں تو اس وقت محسوس کر رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بے ساختہ نکل آئے کہ لوگوں دیکھ لو، یہ دین کی برکات ہیں، یہ دین کی برکات ہیں کہ ماشاءاللہ تا حد نگاہ جمع غفیر ہے، شیوخ کا، طلباء کا، لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ تو بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں، جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دعا کے لیے، میت کے لیے شرکت کی جاتی ہے، اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بخشش کے لیے وہاں شرکت کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ حفص صاحب آپ کچھ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد اقبال ہے، میں کھوڑیاں سے آیا ہوں۔ الشیخ مفتی عبید اللہ خان عفیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ میرے استاد محترم تھے۔ میں نے بھی الحمدللہ ان سے 8 سال پڑھا ہے۔ بخاری شریف میں نے انہی سے مکمل کی ہے، پڑھی ہے، اور وہ شیخ صاحب میرے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے، مجھے یہ پتہ ہے کہ جب ان کے کپڑے دھونے ہوتے تھے وہ میں خود دھوتا تھا، اور اکثر شیخ صاحب کو میں خود اپنے ہاتھوں سے نہلایا کرتا تھا۔ وہ ایک ہی بات کیا کرتے تھے، کہتے بیٹا ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں بہت زیادہ عزتوں سے نوازے گا،
تو مجھے یقین ہے شیخ صاحب کی دعا ہے، اللہ نے مجھے بہت ساری عزتیں دی ہیں، بہت ساری عزتیں دی ہیں، اور جہاں بھی میں جاتا تھا شیخ صاحب کو ساتھ لے کے جاتا تھا، اور شیخ صاحب کے ساتھ اکثر سفر کیا کرتا تھا۔ تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو نیکیاں ہیں وہ قبول فرمائے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ قاری صاحب کی بات سے مجھے بھی بات یاد آئی کہ میں بھی نسبت روڈ شیخ وہ درسہ ہے نا نسبت روڈ پہ جو ہے وہاں شیخ پڑھانے جاتے تو میں ان کو سائیکل پہ چھوڑنے جایا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حاصل کی ہے، یہ ہمیں فخر ہے۔ تو ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، گجرانوالہ میں ایک ساڈے بھائی ہیں، خطیب بھائی ہیں، مولانا عبد الرحیم ساجد صاحب، گجرانوالے کی ایک معروف شخصیت ہے۔ ان کو بھی مجھے بات سنا رہے تھے چند دن پہلے کہ ان سے کسی نے پوچھا، کوئی مالدار تاجر آدمی یا کاروباری آدمی، کہتے شیخ آپ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہے، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے خوش ہیں؟ کوئی لمبے چوڑے آپ کے کاروبار نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پھر بھی آپ اتنے خوش ہیں؟ ہم اتنے کاروباری ہیں، پلازے ہیں، پراپرٹی ہیں، سب کچھ ہیں، رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، تو اس میں کیا راز ہے؟ تو شیخ صاحب نے جو جواب دیا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ہر انسان کو ان کے ماتھے پہ یہ بنا کے نا پیوند کر دوں جو انہوں نے بات کی۔ فرمانے لگے کہ اصل میں میرے بھائی چوری صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بنایا ہے نا وہ آپ نے یہاں چھوڑ کے جانا ہے، اور ہم نے جو کچھ بنایا ہم نے ساتھ قبر میں لے کے جانا ہے۔ تو اسی طرح کا کوئی معاملہ اور سلسلہ تھا ہمارے شیخ کے ساتھ۔ وہ تمام شیوخ جو دین کے ساتھ وابستہ ہیں، ساری زندگیاں انہوں نے دین کے لیے وقف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں کاوشیں قبول فرمائے کہ جو طلباء چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو نیک اولادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو کتب کثیرہ جن کے وہ مصنف ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنا علم چھوڑ کے جا رہے ہیں، صدقۃ جاریہ اور نیک اولاد، اور اسی طرح علم جو کتابوں میں قیامت تک تا قیامت محفوظ رہے گا، یہی بات پر حق ہے کہ وہ ان کے لیے حقیقی صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے شیخ بزرگ شیخ الحدیث مفتی عبید اللہ حفیظ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ بنائے۔ جناب ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے مہمان میں آخر میں بتاؤں کہ یہ جامعہ سلفیہ کی ایک عظیم الشان لائبریری ہے۔ تو جمعرات تھی آج، تو اتنی ملاقاتیں نہیں ہو سکیں، طلباء سے بھی بہت سارے طلباء ایسے ہیں جو ہمارے عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، یہاں پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، عزم کریں کہ جامعہ سلفیہ کا اپنے بچوں کو وزٹ کرائیں، اور یہ بچے کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اپنے والدین کو کہ ہمیں یہاں داخلہ دلوائیں، اور آپ یقیناً اپنی اولاد کو یہاں داخل کروا کے اور دینی تعلیم سے آشنا کرا کے ان کو ذخیرہ آخرت بنائے اپنے لیے، اور یہی سرمایہ ہے، یہی آخرت ہے، یہی ایک نجات کا اسباب و ذریعہ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شفیق ندیم اور دیگر مہمانوں کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے MSN میڈیا، اور ہمارے پروگرام کو اور چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اسی طرح کے جو ہے دینی اسلامی اور پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔